گھر لا کر جیسے ہی اسے کمرے میں تنہائی مہیا کی گئی، وہ فوراً سے بیشتر بہاری لہنگے کو بامشکل سنبھال کر وارڈروب کی طرف لپکی تھی۔ وہاں ہینگ ڈھیروں رنگ برنگی ڈیزائنر سوٹس جو زلیخا بیگم نے بڑے چاؤ سے اس کے لیے اسپیشل آرڈرز پر بنوائے تھے، انہیں چھوڑ کے اس کی نظر انتخاب اپنی مخصوص ڈریسنگ پر ٹھہری تھی، اور دوسرے ہی پل وہ جینز کے ساتھ بلیک ہاف سلیوز ٹی شرٹ لے کر دوپٹے کے ساتھ جین جیکٹ بیڈ پر اچھالتی ڈریسنگ روم میں غائب ہوئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ جینز اینڈ شرٹ پر جیولری، جوڑا، میک اپ سمیت ڈریسنگ کے آگے جھنجھلائی کھڑی تھی۔ بتاؤ بھلا، یہ بھی کوئی انصاف کا تقاضا ہوا؟ دولہے کو تو بڑی آسانی سے 3 پیس سوٹ میں ٹرکا دیا، اور دلہن بیچاری کو پکڑ کے یہ بھاری ملبوسات، زیورات، تضاد 4 گھنٹے پر مشتمل میک اپ سے ایسا دفن کیا کہ بندی ہل بھی نہ پائے۔ مطلب دلہن نہ ہوئی، جوکر ہو گئی۔ وہ نزاکت کی بجائے جارحیت سے جیولری کے ساتھ نبر آزما باواز بلند دہائیاں دیتی اپنے آپ میں ہی الجھی تھی، جب عقب سے بلند ہوئے بھاری کہکے پر بھونچکا کر مڑ گئی۔ وڑائچ! چند قدم کی دوری پر آزاد کو بازو پر کوٹ ڈالے بے تحاشا ہنستا دیکھ جیسے وہ مبہوت رہ گئی تھی، جس کی سنہری ساحر آنکھوں میں ہنس ہنس کر اب پانی جمع ہونے لگا تھا۔ دم بخود سی یکٹک اس شہزادے سی آن بان والے ہمیشہ سڑے ہوئے کڑوے کریلے کی شکل لیے ماتھے پر بلم مدار کیے گھومنے والے شخص کو چھوٹے بچوں کی طرح کھلکھلاتا دیکھ اس کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے، لیکن دوسرے ہی پل اپنی کوہنی پر نظر جاتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی، اور وہ تیزی سے بیڈ پر پڑے اپنی جیکٹ کی طرف بڑھی۔ اچھی تو لگ رہی ہو جاسوس، نیو سٹائلز، جینز پر جیولری ود میک اپ اینڈ اسٹائلش ہیئر سٹائل۔ وہ اس کا جیکٹ اٹھاتا ہاتھ تھام کر بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالتا پرتپش لہجے میں گویا ہوا۔ جلے ہوئے نشان کا اضافہ کرنا یقیناً تم بھول گئے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر تلخی سے بولی۔ آزاد مسکراتی نظریں بے اختیار ان نشانوں پر پھسلیں تو پرشوق تاثرات سنجیدگی میں ڈھلے۔ میں نے کہا تھا وڑائچ، میں ویسی نہیں ہوں۔ سیکنڈ میں بدلے آزاد کے تاثرات پر جیکٹ پہنتے ہوئے اس کے چہرے کا تلخ تاثرات لبوں کا زخمی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ میں احساس کمتری کا شکار قطعی نہیں ہوں، لیکن تمہارے معیار پر بھی نہیں اترتی۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، قدم واپس لے لو۔ وہ آنکھوں میں سمٹ آئی نمی کو اندر دھکیلتی کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر فینسی لائٹ سے جگمگا رہے لان کو دیکھنے لگی۔ تم ہمیشہ پوچھتے ہو نا مجھے امیروں اور امیروں کے طرز زندگی سے مسئلہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ میرے بابا کو امیر ہونا تھا، عیش و عشرت کی پرتعیش زندگی چاہیے تھی۔ اس خواب سراب میں وہ ایسا الجھا کہ صحیح غلط کی تفریق مٹاتا چلا گیا۔ اس کی چاہ کو بائی اور اس کی بیٹی نے پہلے تمہارے پاپا پھر تمہارے خلاف استعمال کیا، اور جب بائی کا پانسا اس پر ہی الٹا پڑا اور تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کی باری آئی تو اس نے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے پورے گھر کو آگ لگا دیا، اور عدالت میں ثابت کر دیا کہ قیوم نے قانون کی پکڑ میں آنے کے خوف سے اپنے خاندان سمیت خودکشی کر لی۔ وہ قیامت کی رات شاید تا حیات میری آنکھوں میں کانچ کے سرمئی کی طرح لہو اتارتی رہے گی۔ ہمارا گھر چاروں جانب سے بلند آگ کی لپٹوں میں تھا۔ ابا گھر موجود نہیں تھا۔ اماں بمشکل اپنے بھاری وجود سنبھالتے ہوئے ہم دونوں سہمی بہنوں کو اپنی آغوش میں چھپائے ہراساں کسی غیبی امداد کی منتظر تھی، جب درندے ہمارے گھر میں گھس آئے۔ اماں فوراً ہم دونوں کو الماری میں چھپا کر ہماری ڈھال بننے ان کے مقابل چلی گئیں۔ اماں کی چیخیں سن آپی مجھ سے اندر ہی رہنے کا وعدہ کر کر باہر کو لپکی۔ میں سہمی وہیں دبکی رہی، لیکن کب تک باہر سے اماں اور آپا کی بلند ہوتی دردناک چیخوں سے خوفزدہ ہو کر میں باہر کو لپکی، اور باہر کا منظر میرے ننھے وجود کو لرزا گیا۔ وہ ظالم درندے میری آپی اور اماں کو بری طرح نوچ کسوٹ رہے تھے۔ گھر آگ کی زد میں تھا اور میرا وجود زلزلوں کی زد میں۔ میں ہمیشہ آپی سے کہتی تھی میں بہادر بندوق والی پولیس والی بنوں گی، لیکن اس وقت میں اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکی۔ وہ درندے انہیں نوچ کر چلے گئے، گھر کا ذرہ ذرہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا، اور میں اماں اور آپا کے بے جان وجود سے لپٹی چلاتی رہی۔ دوبارہ جب ویران وحشتوں میں ڈوبی آنکھ کھولی تو ابا کو لوٹا پٹا پشیمانہ اپنے سراہنے داروں کے تار روتا ہوا پایا۔ میرا پورا وجود پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا میں آج پورے 12 دن بعد ہوش میں آئی ہوں۔ اماں اور آپا ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر شہر خاموشیاں میں جا بسی ہیں۔ اب اس انا کے ساتھ یہ وحشتیں ہیں۔ وہ کرب سے لب بھینچے جلتی آنکھوں کو میچ گئی تو کب سے ضبط کے بندھن سے ٹھہرے آنسو بے اختیار ہو کر رخساروں پر ڈھلک پڑے۔ I'm sorry انا۔ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا، سو وہ آگے بڑھ کر اس بہادر لڑکی کو اپنے اندر سمو گیا۔ انائنا سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ میری جھولی میں ہمدردی کے سکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی بیچاری نہیں ہوں، اور تم اب بھی اپنے فیصلے میں پوری طرح آزاد ہو۔ وہ بھیگی آواز کو بمشکل کرخت کر کے آہنی بازوؤں کا حصار توڑ کر واپس ڈریسنگ کے پاس کھڑی ہو کر سابقہ کام میں جٹ گئی۔
مریض محبت کو فقط دیدار ہی کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار ہی کافی ہے۔ تم جیسی ہو اس وڑائچ کی سنہری فضول آنکھوں کو ویسے ہی آفت، تباہی، آتش فشاں، قیامت، قاتل لگتی ہو۔ تمہیں کم از کم اس سب کی ضرورت نہیں۔ جاسوس اگر سب سے جدا نہ ہو تو اسے جاسوس کون کہے گا؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کی جیکٹ اتار کر سائڈ صوفے پر اچھالتا ہوا پرانی ٹون میں واپس آیا۔ انائنا کی آنکھوں میں تحیر سمٹا۔ اس عقیدت سے چپ ہی رہتے ہیں، تیری سننا ثواب ہو جیسے۔ اور جاسوس، یہ جولی ہے یار، کوئی جنگی اسلحہ نہیں جو جنگجوؤں کی طرح ان سے دو دو ہاتھ کر رہی ہو۔ انہیں نرمی و نزاکت سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ کم آن۔ اطمینان سے اسٹول پر بٹھا کر بڑی احتیاط سے پہلے خوبصورت چوڑیوں سے شروعات کر کے وہ دھیرے دھیرے اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تمام جولی کو اتار کر ڈریسنگ پر ڈھیر لگا گیا تھا۔ اور جاسوس بس خاموشی سے اس کا چہرہ تکے گئی تھی۔ وڑائچ کا یکسر مختلف روپ تھا جو بے حد متاثر کن تھا۔ جانتا ہوں بے حد جاذب نظر ہوں، صاحب بصارت پلکوں کو جنبش دینے کی مہلت تک لینا گوارا نہیں کرتا، لیکن کچھ تو حجاب رکھو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلکشی سے مسکراتا محظوظ ہوا۔ خوش فہمیاں؟ وہ سٹپٹا کر نظریں چراتی آنکھ چڑھا گئی تھی۔ خوش فہمیاں ہی صحیح، لیکن کسی کی نظروں کا ارتکاز ٹھہرا تھا ہم پر۔ جوڑے کا آخری پن نکال کر ناگن سی زلفوں کو پشت پر بکھیرتا وہ مقابل کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہوا۔ زیادہ پھیلنے کی نہیں اوڑی وڑائچ؟ وہ فوراً اپنی پرانی جون میں لوٹتے انگشتے شہادت اٹھا کر مڑی تو احتجاج میں بل کھاتی لٹیں بھی جھوم کر مقابل کا قرار لوٹ گئی۔ اس پر ہم کچھ دیر بعد بات کرتے ہیں، پہلے یوٹیوب کی ہیلپ لے کر رنگ و روغن صاف کرو، قسم سے چڑیل کے آس پاس ہی کچھ لگ رہی ہو۔ وہ شرارت سے ایک لٹ انگلی میں لپیٹ کر کھینچا بنا جاسوس کو جوابی کارروائی کا موقع دیے چھپاک سے واش روم میں بند ہوا۔ تم واپس آؤ وڑائچ، بتاتی ہوں میں تمہیں۔ وہ تلملا کر پیر پٹکتی فون اٹھا کر میک اپ ریموو کرنے کا طریقہ کار سرچ کرنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح یارو سٹینڈ کے دوسرے سرے پر پروں میں منہ ڈالے بیٹھا درزیدہ نگاہوں سے دلدارو کو نہار رہا تھا، جو آج خلاف معمول رنگ برنگے پروں میں چہرہ ڈال کر سونے کی بجائے سر نکالے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دلدارو، کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر بعد بھی جب دلدارو کی متلاشی نظریں کسی منظر پر نہیں ٹھہری تو وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ بیٹھا۔ دوسری جانب دیکھ رہی دلدارو چونک کر متوجہ ہوئی، پھر پیر سے چونچ کھجانے لگی جیسے کسی کشمکش سے نکلنے کی صحیح کر رہی ہو۔ یارو جواب نہ پا کر مایوسی پروں میں چہرہ ڈال گیا۔ شاید اس ظالم دلبرا کے دل میں کبھی اس کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہوگا اور تاحیات اسے نہارنے میں ہی گزار دے گا۔ ہزاروں حسیناؤں کی دھڑکن یارو کا دل اس وقت بے حد اداس و ولمول اور بھوجل سا ہو گیا تھا۔ وہ مزید پروں میں چہرہ چھپا کر اپنی قسمت پر ماتم کنا تھا جب پہلو میں پر پڑانے کی آواز پر چونک کر سر باہر نکالا۔ دلدارو! دلدارو کو چونچ کھجاتے ہوئے اپنی سائڈ پر دیکھ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں میں جیسے ستارے چمک اٹھے۔ دلدارو صاحبہ ذرا لجا کر بولی اور اس میٹھی سریلی آواز کا سماعت سے ٹکرانا تھا یارو صاحب کی تو باچھی ہی کھل گئیں۔ وہ ایک پل کی دیر کیے بغیر اپنے رنگ برنگے پر دلدارو کے گرد پھیلا کر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑ گئے۔ آخر کار اس کی آس و نراش کی منج دھار میں ہچکولے کھا رہی کشتی بھی کنارے لگ ہی گئی تھی۔ اب اتنی بھی بری نہیں لگ رہی تھی میں، اتنے سارے لوگوں نے تعریف کی، آنی نے تو باضابطہ کئی بار نظریں اتاری، لیکن وڑائچ صاحب کو تو رنگ برنگی تتلیوں کی نظریں اتارنے کی عادت ہے، بھلا میں اسے کیسے اچھی لگتی؟ جیسے تیسے میک اپ اتار کر آرزو کی طرف سے واٹس ایپ پر موصول ہوئی اپنی فنکشن والی تصویریں دیکھ وہ ٹیڑھے میڑھے منہ بناتی بڑبڑائی۔ تم چاہتی ہو کہ تم اس وڑائچ کو اچھی لگو؟ وہ ایک ایک فوٹو کو زوم کر کے دیکھتی خود ہی مسکرا رہی تھی جب وہ اس کے کندھے پر جھکا۔ انائنا بری طرح ہڑبڑائی اور فون چھوٹ کر فرش پر گرا۔ کیا مصیبت ہے وڑائچ، انسان کی طرح نہیں آ سکتے؟ وہ فون اٹھاتی اور آئی، جبکہ وہ ڈریسنگ مرر میں دیکھ کر گیلے بال سنوارتا سیٹی کی دھن سے خوابیدہ ماحول میں ایک مدھر سر چھیڑنے کے ساتھ آئینہ سے پورے روم کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ کشادہ روم کی فضا بے دریغ پرفیوم اور ایئر فریشنر کے استعمال سے مہک رہی تھی، جگہ جگہ موم بتیاں روشن تھیں۔ کنگ سائز بیڈ کو ماحول و موقع کی مناسبت سے سجایا گیا تھا، لیکن دونوں فریقین کی ازلی پانی پت کی جنگ اور روشنی میں نہائے بیڈ روم نے فسوں خیزی ماحول کی رومانیت کا غارت کر رکھا تھا۔ تفصیلی جائزہ لینے کے بعد آزاد نے ایک نظر لب کچل رہی جاسوس پر ڈال کر سوئچ آف کر کے طلسماتی منظر کو موقع فراہم کرتا خود بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔
جبکہ جیدار جاسوس کے رخسار خواہ ان مومبتیوں کی روشنی سے دہک اٹھے تھے۔ فضا میں کھلی مختلف خوشبوؤں سانسوں کو معطر کر کے بڑے بڑے خطرناک مجرموں کی دھڑکنیں روک دینے والی جاسوس کی دھڑکنوں کو دھرم برہم کر دیا تھا۔ مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے جاسوس نروس ہو رہی ہے؟ وہ بار بار لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی اپنی کیفیت پر قابو پانے کی صحیح کر رہی تھی جب عقب سے آواز ابھری۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میں کیوں نروس ہونے لگی بھلا؟ ایویں؟ وہ کھوکھلی بہادری کا مظاہرہ کرتے اگلے ہی لمحے بیڈ پر وڑائچ سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ میری ہی غلط فہمی ہے، جاسوس کیوں نروس ہونے لگی بھلا؟ وہ درمیانی فاصلہ سمیٹ کر اس کا ہاتھ تھامتا مسکراہٹ دبا کر بولا۔ بالکل، میں کوئی عام لڑکی تھوڑی ہوں۔ وہ تھوک نکل کر کھسکی۔ وڑائچ کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے، لہجے سے لے کر نقوش تک میں ایک الگ ہی تپش تھی جو جاسوس کو اندر تک جھلسا رہی تھی۔ اسی لیے تو میں نے منہ دکھائے لانے کی زحمت نہیں کی۔ اب میں منہ دکھائے پیش کر کے جنگلی جاسوس کی شان میں گستاخی تھوڑی نہ کر سکتا تھا۔ آفٹر آل جاسوس کوئی عام لڑکی تھوڑی ہے۔ ویسے ٹھیک کیا نا میں نے؟ اس کی مخروطی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے اس نے مصنوعی معصومیت سے نگاہیں اٹھائیں تو توقع کے عین مطابق جاسوس کو خونخوار تیوری لیے خود کو گھورتا پایا۔ وڑائچ، شوخے مت ہو، دیسی کٹا میں نے سنبھال کر اندر رکھا ہوا ہے، بروئے کار لانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ ہنس پہ عادت شیرنی کی طرح گرائی، پھر اس کی نگاہوں کی گستاخیوں پر نظریں جھکا گئی۔ کون جیتے گا ان سے باتوں میں جن کی آنکھیں کلام کرتی ہیں؟ میرے لیے گولی کھانے والی لڑکی مجھ پر گولی نہیں چلا سکتی۔ ہاں، نگاہوں سے قتل کر دے تو وہ الگ معاملہ ہے، بٹ آئی لائک یور فائٹر جیٹ سٹائل۔ کبھی بدلنا مت۔ یہ جدا انداز خالص وڑائچ کے جاسوس کے لیے بنا ہے جو صرف اسی پر جچتا ہے۔ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو ماد و محبت سے مہکاتا لمسے مساحی سے یکسر نابالغ جاسوس کو نئے کومل احساسات سے دوچار کر سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم میری روح کی آواز ہو، تم بہت خاص ہو، جستجو میں تھی تیری تمنا کب سے، ایک خوشبو میں لپٹا راز ہو، تم بہت خاص ہو۔ تم جو ہو، جیسی ہو، خاص ہو، بے حد خاص۔ گمبھیر مہکتے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی شفاف جبین پر تارے چمکاتا وہ شہزادوں سی شان و شوکت رکھنے والا شخص ایک بے حد عام سی لڑکی کو اپنے سلطنت دل کی سلطانہ بنا کر جیسے معتبر کر گیا تھا۔ ویسے تم نے کہا تھا میں اپنے فیصلے میں آزاد ہوں، تو کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ تم نے مجھے چاروں لائف لائن استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ کچھ دیر بعد زبیس خاموشی کی فضا میں گردش کر رہی دھڑکنوں کی سرگوشیوں میں وڑائچ کی شریر آواز گونجی۔ جان لے لوں گی وڑائچ، ایسا سوچا بھی تو۔ جواباً جاسوس کی پرجلال آواز کھنکی۔ تیری ہر بات پر دھڑک جاتا ہے، تم میری ذات کا آغاز ہو، تم بہت خاص ہو۔ ہا 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 ہا، دیسی کٹے کو زحمت مت دو وڑائچ، یہ جرأت کرنے سے رہا۔ محظوظ کن کہکے سے ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا جس میں عنائنہ کی کھنکتی آسودہ کھلکھلاہٹ بھی شامل تھی۔ اب سچے خالص جذبوں کی خوشبو سے فضا مہک رہی تھی، پرحدت سرگوشیوں سے ماحول کی فزوں خیزی خوابناکی میں اضافہ کر رہے مومبتی بھی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دونوں اظہار کے بول ادا کیے بغیر طویل کٹھن آزمائش کے بعد توقع سے بڑھ کر انعام پا کر بے حد مسرور زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کی ہمراہی میں گزارنے کا خاموشی سے عہد باندھ کر مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ کچھ جذبہ زبان کے اقرار لفظوں کے اظہار کے محتاج نہیں ہوتے، بس محسوس کرنے اور ایمان لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تمہارے لفظ میری سوچ میں سمائے ہیں، روح کا دل فریب ساز ہو، ایک حقیقت بھرا مزاج ہو، تم بہت خاص ہو۔ آنکھیں بھی مت کھولنا ورنہ تم خود پچھتاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے سہارے سے لے کر ایک جانب بڑھتا تنبیہ کرنے کے انداز میں بولا۔ لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا، اگر میں گر گئی تو؟ وہ منمنائی۔ اتنا بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ اس کی بھاری خفا آواز سماعت سے ٹکرائی۔ ایسا نہیں ہے، آئی ایم سوری۔ وہ فوراً شرمندہ ہوئی۔ اس شخص کی ناراضگی تو قیامت بن کر ٹوٹتی تھی دل پر۔ پھر چلتی رہو۔ وہ اسے سنبھال کر مطلوبہ جگہ تک لے آیا تھا، پھر اسے احتیاط سے کھڑا کر کے اس کی نازک کمر سے ہاتھ ہٹا کر شانوں پر ثبت کرتا اس کی آنکھوں پر رکھا اپنا ہاتھ اس کے دوسرے شانے پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیتا کان کے قریب جھکا۔ یہ رہی تمہاری منزل، اب آنکھیں کھول سکتی ہو تم۔ ذوالنورین کی سرگوشی پر دھیرے سے آنکھیں کھول کر لرزتے ہاتھوں سے سامنے ٹیبل پر سرخ کپڑے سے ڈھکے شے کے اوپر سے کپڑا سرکایا۔ یہ کیا ہے؟ تحیر سے پہلی سنہری آنکھیں فوراً پشت پر کھڑے ذوالنورین کی طرف اٹھیں۔
تم نے وہاں ہوٹل روم میں کہا تھا نا, تمہیں نہیں یاد تم مما پاپا کے ساتھ کیسی لگتی تھی, تمہیں وہ کس طرح پیار کرتے تھے. میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے اسکلپچر کے ساتھ بنانے کی, نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتا واپس اس کا رخ اس جانب موڑ گیا جہاں ٹیبل پر بڑی خوبصورتی سے تراشا ہوا مجسمہ رکھا تھا, جس میں ایک مرد اور عورت ایک چھوٹی سی بچی کا ماتھا چوم رہے تھے. بے شک وہ ماہرانہ ہاتھوں کا شاہکار بے جان مجسمہ تھا, لیکن جس خوبصورتی سے اسے تراشا گیا تھا وہ ڈھیروں جذبات کی عکاسی کر رہا تھا. لب کپ کپانے لگے, سنہری آنکھوں سے جھرنا رواں ہو گیا. وہ ماں باپ کے لمس کو ترسی ہوئی لڑکی تھی جو اتنی چھوٹی عمر میں ان سے بچھڑی تھی کہ ان کا اثاثہ حیات کے نام پر ایک یاد بھی اس کے ذہن پر درج نہیں تھی, اور اس بے جان مجسمے نے جیسے اس کے تشنہ جذبات کو سیراب کر دیا تھا. وہ بے اختیار آگے بڑھ کر مجسمے سے یوں لپٹی جیسے میلے میں بچھڑے بچے کو بھیڑ میں ماں باپ کا چہرہ نظر آ گیا ہو. اسے زاروں کے تار روتا دیکھ خود ذوالنورین کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے. اس مجسمے کو تراشتے ہوئے کئی بار اس کی آنکھیں بھیگی تھیں. یہ دونوں ہستیاں اسے بھی بے حد عزیز تھیں. اس نے بھی تو یتیم کا مطلب سمجھتے ہوئے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تھا, لیکن کمال وڑائچ اور شاہینہ وڑائچ نے آزاد کے برابر پیار دے کر اس کی تشنگی مٹا دی تھی. لڑکی یہیں روتی رہو گی, اپنا دوسرا سرپرائز نہیں دیکھنا؟ اسے ہنوز مجسمے کو لپٹائے ہچکیاں لیتا دیکھ جبرن جدا کر کے اپنی جانب کھینچا. وہ مما پاپا, وہ مچلنے لگی. مجسمہ تمہارا ہی ہے, جہاں چاہے رکھ سکتی ہو. اب آؤ تمہیں کچھ دکھاؤں. وہ نرمی سے اس کی پلکوں میں اٹکے موتی صاف کرتا اپنے حصار میں لیے ایک طرف بڑھا. وہ مڑ مڑ کر اس مجسمے کو دیکھتی رہی. یہ دیکھو. اب کینوس سے وائٹ پردہ ہٹا کر ذوالنورین نے زبردستی اس کی توجہ اس جانب کروائی. یہ میں ہوں؟ سو کرتے ہوئے کینوس کو چھو کر تقریباً چیخی. دونوں ہاتھ پاکٹ میں اڑس کر وہ مسکراتا ہوا سر ہلا گیا. یہ وہی تصویر تھی جو اسے انجانے میں بنائی تھی. اب کے یاقوت اپنے ایک ایک نقش کو چھو کر جیسے محسوس کر رہی تھی, اور ذوالنورین اس کی معصوم ادا پر دل برا فدا ہوئے جا رہا تھا. آپ مجھے اتنا پیارا اور مکمل مجسمہ بنانا سکھائیں گے؟ وہ بیڈ پر اس کے پہلو میں دراز بڑے عاجزانہ انداز میں پوچھ رہی تھی. تصور میں ہنوز وہ مجسمہ تھا, لبوں پر معصوم مسکراہٹ. آج برسوں بعد اپنے پرانے کمرے میں دراز ایک ایک چیز کا سرسری جائزہ لے رہا ذوالنورین نے مسکرا دیا. بتائیں نا, آپ سکھائیں گے؟ سکھا تو دوں گا, بشرط یہ کہ تم ڈرنا سہمنا چھوڑ دو. وہ اپنے سلکی بالوں میں کبھی انگلیاں پھیر کر بولا. میں تھوڑی ڈرتی ہوں آپ سے. پرسوں بتایا تھا نا آپ نے ہی کہ میں نہیں ڈرتی, تو آپ سکھا دیں. وہ یاد دہانی کرا کر مدلل انداز میں گویا ہوئی. اچھا. چہرہ موڑ کر پہلو نشین دلبرا پر نظر ڈال کے اس کے آئیبرو اوپر کو شوٹ ہوئے. جی. وہ تھوڑا کھسکی. ذوالنورین مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا. نہ ڈرا کرو لڑکی اتنا مجھے اپنے سے مانسٹر والی فیلنگ آتی ہے. پھر تمہارے سائیکی بھائی نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اس کی گڑیا کو ڈرایا تو وہ یاری سائڈ پر رکھ کر حساب لے گا. وہ چہرے پر بیچارگی کے تاثرات لائے بولا. ہاں تو آپ بھائیوں سے ڈر گئے؟ وہ اس کے لہجے کی بے بسی پر کھلکھلا اٹھی. جن سے پیار کرتے ہیں ان سے ڈرتے بھی ہیں. تم بھی تو مجھ سے ڈرتی ہو. وہ اس کی جلتے رنگ سی ہنسی سے محظوظ ہوتا زمانی انداز میں گویا ہوا. میں ڈرتی تو نہیں. وہ سرخ ہوتی صاف مکر گئی. ذوالنورین اس کی معصومیت پر ٹھہکا لگا کر اسے اپنے اندر سمو گیا. اس کی مصورہ ایسی ہی تھی, معصوم, بے ریا, تھوڑی سی جھلی, تھوڑی سی پاگل, لیکن جیسی بھی تھی اس کے دل کی دھڑکن تھی, اور اس مصور کی دھڑکنیں اعتراف کر رہی تھی کہ اسے اپنے مصورہ کے عشق سے عشق ہے. اللہ اللہ تابش, اب اٹھ بھی جائیں. کل اکیلے آپ کے لیے ہی فنکشن نہیں تھا, ہم سب نے بھی فنکشن اٹینڈ کیا ہے. انفیکٹ ہم زیادہ تھکے ہیں اتنا سب پہن کر. وہ دوسری بار کمرے میں آ کر اس کے منہ سے کمفرٹر کھینچتی سی چند انداز میں بولی. مجھے نہیں جگائے, میں آپ سے خفا ہوں, اور جب میں خفا ہوتا ہوں میں زیادہ سوتا ہوں. وہ دوبارہ کمفرٹر کھینچ کر اس میں غائب ہوا. واٹ؟ انایا کا منہ کھلا. آپ ویسے بھی سونے کا شوق کچھ زیادہ ہی فرماتے ہیں, لیکن ناراضگی کی وجہ بتائیں ذرا. وہ واپس کمفرٹر کھینچ کر آنکھیں سکیڑ گئی تو وہ بھی ناک منہ چڑھاتا اٹھ بیٹھا. آپ نے کل میری بالکل بھی تعریف نہیں کی, نہیں بتایا کہ میں کتنا پیارا لگ رہا تھا. وہ پیشانی پر بکھرے بالوں میں انگلیاں پھنساتا نروٹھے پن سے بولا, جیسے کتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہو راجہ اندر کی شان میں. تابش, آپ پاگل ہیں؟
وہ حیرت کے سمندر سے نکل کر ماتھا پیٹ گئی. نہیں، میں باورا بادل ہوں. اب تعریف کریں میری فوراً سے، ورنہ پورا دن میں یہاں سے ہلوں گا نہیں. کشن گود میں لے کر آنکھیں پٹپٹاتا وہ منتظر تھا. بہت ہو گیا، اب آپ اٹھ جائیں اب. وہ بازو کھینچ کر بولی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا بلکہ نروٹھے بچے کی طرح رخ موڑ گیا. کیا چاہتے ہیں تابش اب آپ؟ میں آپ کے سامنے ایک 16-17 سالہ اسٹوپڈ ٹین ایجر کی طرح گھٹنوں پر جا کر اظہار محبت کروں اب؟ وہ اس کی مسلسل حرکتوں سے چڑ کر گویا ہوئی. مضاحکہ بھی کوئی نہیں. وہ جیسے کھل اٹھا تھا. وہ جل کر خاک سے ہوئی اس کے برجستہ رد عمل پر. میرا ہی دماغ خراب ہوا ہے جو میں اپنا کام کرنے کے بجائے آپ کے ساتھ مغز ماری کر رہی ہوں. محترم کے چہکنے پر عنایا کا بس نہیں چلا اپنے ساتھ ہی کچھ کر ڈالے. میری لائف کا بی لیٹر ہی میرا دشمن ہے. کھلا چہرہ فوراً سے بیشتر اداس ہوا. باپ، بہن، باس، بھابھی، بیوی اور وہ بالکنی کا احسان فراموش 250 گرام کا باسی، سب نے ہی میرے خلاف دشمنی کا آغاز کر رکھا ہے، محاذ کھول رکھا ہے. مجال ہے جو معصوم کو تسلی سے خوش ہونے دیں. میری معصوم خواہشیں ہوتی ہیں، کتنی بڑی ہیں، بمشکل 2-3 سینٹی میٹر کی، لیکن پھر بھی ان معززین کو ٹوکرا بھر بھر کے اعتراض ہوتا ہے. میں باورا بادل مظلوم سا. وہ 2 سال کے نروٹھے بچے کی طرح چہرہ موڑ کر فل آن دہائی موڈ میں تھا. یہ ماسٹر پیس بابا نے میرے لیے ڈھونڈا تھا. تھینکس الاٹ بابا. شاید ہی کوئی دوسرا پیس ہوگا اس دنیا میں ایسا. عنایا حقیقتاً ناک تک زچ ہو چکی تھی. اصولاً تو مجھے آپ سے ناراض ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے کا. آن اے سیریس نوٹ میں آپ سے ناراض ہوں. عنایا سیریس انداز میں کہتی خود بھی رخ موڑ گئی. ہیں؟ لیڈی باس کی جانب سے اپنی شان میں کسیدہ گوئی کا منتظر تابش پھنچکا کر مڑا. یار یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب کہ میں نے کیا ہے؟ تابش ذہن پر زور ڈال کر ایسا کوئی حادثہ یاد کرنے کی کوشش کرتا روحان سا ہوا. کیا ہے؟ لائک سیریسلی تابش؟ وہ خفگی سے ماتھے پر بلند نمودار کیے مڑی. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ 1 مہینہ قبل بائی کے تہ خانے میں وہ آپ جناب ہی تھے جنہوں نے بائی صاحبہ کو بڑی دانشمندی سے بزنس وومن کو وہ کیا عجیب سا ورڈ تھا، ہاں، ٹپکانا یا ٹپکانے کا نادر مشورہ دیا تھا. وہ جرم یاد کرواتے ایک ساتھ گھوری ہونک تابش پر ڈال کر وارڈروب کی طرف بڑھی. مانا میں انجان تھی اس ہڈی میں کون ہے، لیکن آپ کو تو معلوم تھا کہ وہ میں ہوں. پھر آپ نے کس صفاقی سے مشورہ دے ڈالا؟ وہ کپڑے نکال کر واپس بیڈ کے قریب آتی سخت خفگی سے حساب کتاب کے موڈ پر تھی، اور صبح ہی نامہ اعمال کھل جانے پر تابش بری طرح بوکھلایا ہوا تھا. اب لیں کپڑے اور دل کرے تو تیار ہو کر آ جائیے گا. آپ کے جگنوں سے بہل ضرور گئی تھی، لیکن بھولی قطعی نہیں ہوں. وہ پھولے منہ کے ساتھ کپڑے بیڈ پر رکھ کر نظریں پھیر گئی. اس باورا بادل کے ساتھ رہتے رہتے وہ اسی کے انداز میں ڈیل کرنا خوب سیکھ چکی تھی. موصوف کو متفکر دیکھ وہ مسکراہٹ دبا کر مڑی. یار حد ہے، مطلب کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سچویشن میں مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ تابش فوراً بیڈ سے اتر کر روحان سے تاثرات لیے سے مقابل آیا. آپ کے مطابق اس سچویشن میں مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس خون کی پیاسی چنڈالن چڑیل بائی کے آگے گھٹنے ٹیک کر بھی گڑانا چاہیے تھا کہ بائی جی آپ کو اپنے عظیم گرو امریش پوری بوگیمبو اور گبر کا واسطہ، آپ ان محترمہ کو 1 پیس میں مجھے ہینڈ اوور کر دیں، کیونکہ خیر سے جنابہ آپ کے چہیتے عزیز جان اوزار کی بیوی پلس باس ہیں. اگر آپ نے انہیں کچھ کر دیا تو یہ باورا بادل نوکری اور چھوکری دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے ہمدردی جتانے پر وہ آپ کو چھوڑ دیتی؟ جی نہیں، آن دی اسپاٹ آپ کے بزنس مائنڈ کو بلٹ سے ریپلیس کر دیتی. بائی تھی وہ، میرے ابا کی بانجا ہی نہیں. پریشان انداز میں بنا کاما فل سٹاپ سانس لینے کی مہلت تک لیے بغیر وہ بولتا رہا. عنایا کو سانس روکے نیموا لبوں کے ساتھ ہونک دیکھ سیکنڈ میں دلکش مسکراہٹ نے اس کے کٹادار لبوں کا احاطہ کیا. دوسرے ہی پل اس کی شرارتی رگ پھڑکی اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا. نتیجہ متوقع تھا. وہ کٹی پتنگ کی طرح لہرا کر اس کے گلے کا ہار بنی تھی. کتنا بولتے ہیں آپ، اور کس قدر فضول بولتے ہیں. بروقت اس کے شانے کو ایک ہاتھ سے تھام کر وہ بے ساختہ اس کے شگرفی لبوں پر اپنی انگلی ثبت کر گئی تھی. بہت پیارا بولتا ہوں نا؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتا وہ سچ میں بے حد پیارا لگ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم. عنایا فوراً ہی سار توڑ کر الگ ہوئی. خیر رہی بات ناراضگی کی تو آج رات تیار رہیے گا. آپ کو جھیل کنارے لے چلوں گا ڈنر ڈیٹ پر، تاکہ رہی سے ہی شکایات کا بھی صفایا ہو جائے. وہ پرشوق نظریں اس کے چہرے پر گاڑے شرارت سے آنکھ دبا کر بولا. بہت شکریہ، آپ تیار ہو جائیں اب. وہ کپڑے اٹھا کر اسے تھماتی بکھری چیزیں سمیٹنے لگی. جو حکم.
وہ کندھے اچکاتا واشروم کی طرف بڑھا. ابھی وہ ڈور کھولنے ہی لگا تھا کہ عنایہ کی پرسوچ آواز پر قدم تھمے. تابش، آپ کو نہیں لگتا آپ کے بارے میں سب کو معلوم ہونا چاہیے؟ مطلب یہ تو فخر کی بات ہے نا کہ آپ. الٹے قدموں واپس آیا. تابش اس کے لبوں پر بہاری ہاتھ ثبت کرتا نفی میں سر ہلاتا بقیہ الفاظ لبوں پر ہی روک گیا تھا. آج کہہ دیا ہے بیوی، دوبارہ مت کہیے گا. میں یہ سب کسی کریڈٹ لائم لائٹ یا تعریفی کلمات کے لیے نہیں کرتا، نہ ہی سب کا تعلق میری حقیقی زندگی سے ہے. میری حقیقت بے حد خوبصورت ہے جس سے بے حد مطمئن ہوں میں، کیونکہ میں ایک باورہ بادل ہوں. باورہ بادل کا مطلب جانتی ہیں؟ آوارہ بادل، جو گرمیوں کی آگ برساتی دھوپ میں دوپہروں میں جب عوام الناس حبس زدہ آب و ہوا سے ہراساں پریشان ہو کر ہانپنے لگتے ہیں، وہ کسی شریر ہوا کے جھونکے سنگ بے فکر اڑتا ہوا مسکرانے کی وجہ لے کر نکل آتا ہے. اور پھر کبھی آگ بگولا سلطان فلک محترم آفتاب سنگ شرارتیں کرتا تو کبھی سورج کے جاہو جلال سے عاجز بشر کو اپنی اٹکھیلیوں سے مسکرانے پر مجبور کرتا ہے. یہی میری اصل پہچان ہے جس سے میں خوش ہوں، مطمئن ہوں. اور کوشش کیجیے گا کہ دوبارہ یہ ذکر ہمارے درمیان کبھی نہ چھڑے. وہ دھیمی مسکراہٹ سنگ کہتا اس کی پیشانی چوم کر ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا اور وہ کئی ساتھ وہاں جمی رہ گئی. تو خواب ہے یا خیال ہے یا کوئی الف لیلوی کردار ہے؟ تو رنگ ہے یا خوشبو ہے یا چمن میں آئی بہار ہے؟ تو کوسے قضا کا رنگ سا، تو سردیوں کی دھوپ سا، تو گرمیوں کی شام سا، تو بارشوں کی پہاڑ سا، تو کوئی شب حلال سا، تو سردیوں کی اذان سا، تو خزاں میں آئی بہار سا، تو ہے من چلا، تو ہے دل کا بھولا، تو شریر باد صبا کا جھونکا. تجھے کیا عرف دوں، کیا لقب دوں، تو البیلا، تو جگ سے نرالا، تو سب سے الگ، تو سب سے جدا، تو باورہ بادل پیا، تو باورہ بادل پیا. کیا تھا یہ باورہ بادل؟ اپنے نام کی طرح بے حد خاص، البیلا، من چلا، کبھی سمجھدار، کبھی شریف، کبھی سنجیدہ تو کبھی تھوڑا سا ضدی. عنایہ کو محسوس ہوا اس پر درد پر شخص کو سمجھنے کے لیے شاید یہ زندگی بہت کم ہے. مجھے یہاں کیوں لائے ہو وڑائچ؟ پہلے زخموں پر مرہم رکھ کر کہ یہاں زخموں پر نمک چھڑکنے لائے ہو؟ وہ نگاہوں کے سامنے اسی منحوس بنگلوں کو دیکھ کر جیسے ہتے سے اکھڑ گئی. یہ وہی بنگلو تھا جو اس کی خوشیوں، اس کی اماں اور آپی کو اس کی آنکھوں کے آگے نگل گیا تھا. جس وقت اظہار اسے ایک اسپیشل جگہ چلنے ہے کہ کہہ کر گھر سے روانہ ہوا تھا، اسے قطعی امید نہیں تھی وہ اسے اس وحشت نگری لے کر آئے گا. کچھ بولتے کیوں نہیں وڑائچ؟ قوت ضبط کو آزماتے ہوئے اس کی آواز پھٹ رہی تھی. چہرہ لال انگارہ ہو رہا تھا. ضبط اشتعال سے کنپٹی کی رگیں بری طرح پھڑک رہی تھیں. مٹیاں بھینچنے سے ہری ہری نسیں ابھر گئی تھیں. جبڑے بری طرح تن گئے تھے. آنکھوں میں تو مانو لہو اتر آیا تھا. ریلیکس جاسوس، ہائپر مت ہو. وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ نرمی سے بولا. یہ تم کہہ رہے ہو وڑائچ؟ افسوس ہے. ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان آزاد پر کہاں سے چپتی نظر ڈال کر وہ واپس سیٹ سے پشت ٹکاتی گہری گہری سانس کھینچنے لگی. دفعتاً سیاہ فام مارٹن کے ساتھ دو لوگ کچھ پیپرز لیے گاڑی کے قریب آئے. آزاد ایک نظر اس پر ڈال کر گوگلز لگاتا کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا مخصوص شاہانہ انداز میں گاڑی سے باہر نکلتا. ان پیپرز پر سائن کروانا؟ اس کی جانب کار کا ڈور کھول کر فائل اسے گود میں ڈال کر پین بڑھایا. یہ کیا ہے؟ سائن کر دو، پھر راستے میں بتاتا ہوں. آزاد نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو ایک الجھی نظر اس پر ڈال کر بے دلی سے پیپر سائن کر کے اس کی طرف بڑھاتی واپس آنکھیں موند گئی. تیرا ہر غم سمیٹ کر اپنے دامن میں تیری خوشیاں خرید لائیں گے. تم بس میرے ساتھ رہو ہر پل، ہم سارے زمانے سے لڑ جائیں گے. اس بنگلو سمیت اس کے آس پاس کی ساری زمینیں خرید کر میں نے تمہارے نام کر دی ہیں. اب یہ تمہاری ملکیت ہے. تمہاری مرضی ہے تم اس ماضی کے دردناک یاد کو کس طرح خوبصورت آج میں تبدیل کرتی ہو. دارالامان، اولڈ ایج ہوم، آرفن ایج، جو تم چاہو یہاں تعمیر کروا سکتی ہو. فیصلے کا مکمل اختیار تمہیں ہے. فائل عنایہ کی گود میں رکھ کر گاڑی واپسی کی راہ پر موڑتا وہ سنجیدگی سے بولا. وڑائچ؟ عنایہ کے گلے میں نمکین گولا اٹکا. ان جلے ہوئے نشانوں سے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے انا. تم جیسی ہو ویسی بیسٹ ہو. لیکن اگر یہ تمہیں ماضی کی ان ویران وحشت میں ڈوبی وادیوں میں لے جاتے ہیں تو میں نے لندن کے بڑے بڑے اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کیا ہے. تم علاج کروا سکتی ہو. انا، اب میں صرف آگے دیکھنا چاہتا ہوں. ماضی کی کوئی پرچھائی مجھے نہیں چاہیے اور یہی میں تمہارے لیے چاہتا ہوں.
वो नरम से इसके नरम रुखसारों पर निकल आए बागी मोतियों को पूरों पर चुनता, इसका हाथ थामकर इस पर दबाव डालता, इसके हर जख्म में जैसे मरहम रख गया। मैं तो खुद पर भी कफायत से इसे खर्च करूं। वो है महंगाई में मुश्किल से कमाया हुआ शख्स। शुक्रिया वड़ाइच। वो हौले से इसके शानों पर सर रखकर जैसे अब यही इसकी जाए पनाह थी। यहाँ रुकने का क्या मतलब हुआ वड़ाइच? हॉस्पिटल के बाहर रुकी तो इसके नकूश तने। डॉक्टर मिलना चाहते हैं। वो लब भींच कर बोला, तुम जाकर आओ। अना, इसके लहजे में बेबसी थी। हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं है हम। कड़वे ज़रूर हैं पर मुनाफिक नहीं हैं हम। मैं आम इंसान हूँ वड़ाइच, महान बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही मुझे महान बनना है। मैं बेहद मतलबी हूँ। मैं ही क्या, इस दुनिया में हर दूसरा इंसान मतलबी है। फ़र्क बस इतना है कि लोग मतलबी होने के साथ मुनाफिक भी हैं, लेकिन मुझसे मुनाफकत नहीं होती। मैं उस शख्स की शक्ल तक नहीं देखना चाहती कि जाके उसकी इयादत करना। वो तल्खी से दो टोक जवाब देकर रुख मोड़ गई। वो भी अपनी जगह ठीक थी। आज़ाद एक नज़र इस पर डालकर भारी कदमों से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। दिल इसका भी इस शख्स की शक्ल देखने को राजी नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने बुलवाया था, सो मजबूरी थी। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको माफ़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं वो बदनसीब बेटा हूँ जिसे आपकी वजह से अपनी माँ का जनाजा तक नसीब नहीं हुआ। मैं अपनी माँ के हमरा आखिरी 4 कदम भी चलने की सादत से महरूम रह गया। आज भी मजबूरन आया हूँ, शायद दोबारा कभी ना आऊँ। शारिफ की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन इसकी कफ़ायत करूँगा, क्योंकि आपकी तरह बेहिस नहीं हूँ। खुदा हाफिज़। बिस्तर से लगे जमाल वड़ाइच की वीरान आंखों की इल्तजा पर संजीदगी से कहकर वो तेज कदमों वहां से निकलता चला गया। जमाल वड़ाइच सख्ती से दुखती आंखें मींच गया। हर रिश्ते का इस शख्स से मजाक उड़ाया था, तौहीन की थी। ख्वाहिशों की गुलामी में बूढ़े मुशफिक बाप के आंसू, छोटे भाई की मोहब्बत, मासूम जानों का बचपन, सब नजरअंदाज करके अजाब बना दिया गया था। फिर इसका अंजाम तो यही होना था। हाँ तो बरखुरदार, आगे क्या इरादे हैं अब? राहत साहब ने निकसिक से तैयार साहबजादे के इरादे जानने की घर से सवाल दागा। अभी तो ब्रेकफास्ट किया है पापा, हम सबका इरादा लंच बनाने का है। भाई आ जाएं तो लंच बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, और क्या। वो हस्बे आदत जेब से चॉकलेट निकालता मज़े से बोला। मैं ऑफिस ज्वाइन करने के मुतालिक पूछ रहा हूँ। राहत साहब का मन सर पीट लेने को किया था। ओ, ऐसा कहे ना। वैसे अभी मेरा कोई इरादा नहीं। वो एक छोटा सा बाइट लेकर लापरवाही से बोला। और ऐसा क्यों? यार, मेरी अभी उम्र ही क्या है पापा, जस्ट 25 ईयर्स, सिर्फ 25 साल। भला ये भी कोई उम्र है ऑफिस में ख्वार होने की? वो मुंह बनाकर हस्बे साबिक इनका बीपी शूट करवा चुका था। इसी 25 साल की उम्र में मैं एक बच्चे का बाप था और ऑफिस की जिम्मेदारी भी संभाल रहा था। वो अपने बेनियाज सपूत को जिताने वाले अंदाज में 25 पर खुसूसी दबाव डालकर तकरीबन गरजे। 50 साल की उम्र में आप 2 बच्चों के बाप हैं, ऑफिस भी माशाल्लाह से संभाल रहे हैं। इसमें इतना हाइपर होने जैसा क्या है? हद करते हैं यार पापा आप भी। फोन से एक पल के लिए तवज्जो हटाकर हिसाब किताब लगाता वो मुंतज़िर नजरों से राहत साहब का बीपी हाई करवा रहा था। बेगम, क्या खाकर इस दुनिया में लाई थी, आज बता ही दें आप। राहत साहब गुस्से से लाल पीली होते जुलेखा बेगम की तरफ मुड़े। राहत साहब, इन्होंने झींप कर घूरी डाली। क्या राहत साहब? वो चिढ़ गए। मेरी दुआ है मेरा पोता इसे दुगना खुराफाती हो, तब इसे समझ आए बाप जैसा बेटा हो तो बाप को कैसा महसूस होता है। इन्होंने जिद होकर खुले दिल से अपने सगे सपूत को बद्दुआ दे डाली थी। अगर आप इस दुआ के जरिए खुद को दादा बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो माजरत। वो ताबिश ही क्या जो जवाब दिए बगैर रह जाए। इसके जवाब से राहत साहब तो तिल मिलाए ही थे। कयूम के साथ अंदर दाखिल होती अनाया भी हया से गलाल हुई थी। मजाल है ये शख्स कभी सोच समझ कर बोले। शुक्र ये हुआ कि कयूम की आमद से इसकी जान खुलासी हो गई। वो फौरन अनाया की कलाई थामकर वहां से गायब हुआ। बैसाखी के सहारे दाखिल हुए कयूम की ताजीम दोनों मियाँ बीवी खड़े हो गए। फर्दन फर्दन माफ़ी मांगने के बावजूद कयूम आज भी नजीब लोगों के मुकाबले निगाहें झुकाकर ही कलाम करता था, जबकि सब ने खुले दिल से इसे माफ़ किया था। एहसास जुर्म ज़मीर की ज़रब नजरें उठाने की इजाज़त ही नहीं देती थी। खुशी और आसूदगी के तराना गुनगुनाती राहत हाउस की फिजा में सबने मिलकर अनवाओ इकसाम की पकवान की खुशबू बिखेरने के लिए आज बाहमी मुशावरत से किचन का रुख किया था। लेडीज़ को इज्जत और एहतराम से वहाँ मौजूद टेबल के गिर्द कुर्सियों पर बिठाकर मर्द हजरात आस्तीन चढ़ाकर एप्रन पहने मैदान में जोशो वल्वले के साथ कुछ कर दिखाने के लिए उतरे थे। चाचू, मुझे यकीन है आप मुस्तकबिल के मुफीद शौहर साबित होने वाले हैं।
توصیفی انداز میں ذوالنورین کا مضبوط شانہ تھپتھپاتے ہوئے تابش نے فخریہ تبصرہ جاری کیا، آپ کی کوکنگ کا جواب نہیں۔ ساتھ رد عمل کی چدہ پرواہ کیے بغیر فرائی پین کا ڈھکن ہٹایا۔ تعریف کا شکریہ برخوردار، لیکن بتانا پسند کریں گے یہ مفید شوہر ہوتا کیا ہے؟ اسے سب الٹ پلٹ کرتا دیکھ ذوالنورین نے فی الفور ہاتھ میں موجود کرچی کو اس کی کلائی پر بجاتے ہوئے دانت پیس کر اس عجیب لفظ کی تشریح چاہی، جبکہ ان کے پیچھے میز پر بیٹھی یاقوت سرخ ہو گئی تھی۔ البتہ عنایا تعصب سے سر ہلا گئی۔ مفید شوہر کی ڈیفینیشن جو بھی ہو، مضر شوہر کی عمدہ مثال تھا اس کا نمونہ شوہر، جو بلا کا منہ پھٹ سوچنے سمجھنے یا موقع محل دیکھنے کی زحمت قطعی نہیں اٹھاتا تھا، جس کے ہاتھوں میں اتنا سواد ہو، جس کی مصوری اتنی باکمال ہو، جس کی مجسمہ نگاری بے مثال ہو، جس کو کائنات کو دیکھنے اور سراہنے کا نظریہ و انداز اس قدر عمدہ ہو، جو کہ قدرت کا شاہکار۔ بس بس، زیادہ فضول ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کچن میں آ ہی گئے ہو تو ذرا مدد کرا دو۔ خواتین ڈیزرٹ کی بنانے پر معمور ہیں، تم میرے اسسٹنٹ بن جاؤ۔ فوراً یہ پیاز ہری مرچ چاپ کر کے لاؤ۔ اس کی لمبی چوڑی تقریر کو آزاد سر پر چپت لگا کر بریک لگاتا ساتھ پیاز کی ٹوکری تھما گیا تھا۔ معاف کریں بھائی، میں کوئی معافی نہیں ملنے والی۔ اس کے دامن بچانے سے پہلے ہی ذوالنورین نے اس کا بازو اپنے آہنے گرفت میں لیا اور سلیب کی طرف گھما دیا۔ صاف اشارہ تھا، منہ سی کر کام کرو، فضول گوئی نہیں۔ اب سمجھ آئے گا شرارتی آنکھوں سے لوگوں کی جان ہلکان کرنے کی سزا۔ عنایا مسرور ہوئی سے منہ بسور کر آستین چڑھاتا دیکھ۔ بھابھی، میں ہلکا ہوں؟ اسٹینڈ پر تماشائی کا کردار ادا کر رہے یارو صاحب کو یار کی پریشانی دیکھ کر ہمدردی کا بخار چڑھا۔ بالکل ایسا کر، اپنے لمبی لال چونچ سے پیاز چھیل کر دے مجھے۔ تابش نے سیریس انداز میں ٹوکری سلیب پر بیٹھے یارو کے آگے کی۔ می دلارو ہے۔ یارو صاحب یارانہ چھوڑ کر عاشقانہ انداز اپناتے ہوئے فوراً ٹیبل پر موجود دلدارو کے پاس چلے گئے، جو لڑکیوں کے برابر مردوں کی کوکنگ سکل سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ویسے جاسوس بندے کے دماغ کا دہی باتوں کا رائتا تو اچھا بنا لیتی، کھانے جیسا کچھ بنانا آتا ہے؟ یوں تو زبان میں ماشاءاللہ سے وزیر آباد کی چھڑی کو مات دیتی ہے۔ کیا پیاز چاپ کر لیتی ہو؟ کندھے سے آنکھ صاف کرتے ہوئے تابش نے سرخ چہرہ موڑ کر سر جوڑے بیٹھی عنائنا پس پردہ آتش فشاں کو چھیڑا۔ ہا 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 ہا، آئی ایم ڈیم شور جاسوس کو انڈا ابالنے کی ریسیپی تک نہیں آتی ہوگی۔ اذہان نے برجستہ کہکا لگا کر بیان دیا۔ مجھے انڈا ابال کر کرنا بھی کیا ہے؟ میں تو ناک بند کر کے کچا انڈا نگل جاتی ہوں، امیروں کے فضول چونچلے۔ وہ ناک چڑھا کر نخوت سے بولی، جس پر باشمول یارو سب نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ البتہ عنایا کی جانب سے ہوئے انکشاف کو سن کر آرزو بے چین سی باہر کی جانب لپکی تھی۔ بھابھی بتا رہی تھی تم رزلٹ کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ وہ کچن کا خوشگوار ماحول چھوڑ کر خواہ اس خبر سے طبیعت پر چھائے بوجھل پن سے گھبرا کر تصدیق کرنے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ہاں، میرا ڈریم ہے فورن یونیورسٹی سے بزنس اسٹڈی کمپلیٹ کرنا۔ وہ اس کے لہجے کی افسردگی کا نوٹس لیے بغیر سادگی سے بولا۔ لیکن کیوں؟ میرا مطلب ہے یہاں بھی تو یونیورسٹیز ہیں اور تم پڑھاکو وکیپیڈیا کے رشتہ دار، تمہیں تو کسی بھی ٹاپ یونیورسٹی میں یوں ہی ایڈمیشن مل جائے گا۔ اس کے علاوہ چاچو، پاپا، آز بھائی، آلسو بھابھی اینڈ بھائی کے اتنے اچھے کانٹیکٹس ہیں، ایک فون کال میں تم جہاں چاہو ایڈمیشن ہو جائے گا، پھر باہر کیوں؟ وہ اس کے اطمینان سے جیسے بے چین ہو اٹھی تھی، پھر منہ میں جو آیا بنا سوچے سمجھے بنا لہجے پر غور کے پریشانی سے بولتی چلی گئی۔ عجیب جذبات ہو رہے تھے، وہ اپنے احساسات سے بری طرح ہراساں انگلیاں مڑوڑ رہی تھی، اور افنان ہمیشہ جنگلی بلی کی طرح پنجہ نکالے حملے کو تیار جیجو کی بہن کا یہ روپ دیکھ کر دم خود رہ گیا تھا۔ اس کی فرفر چلتی زبان کی لڑکھڑاہٹ، اس کی شرارتی آنکھوں کی الجھن، وہ بری طرح الجھا۔ لیکن تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ فائنلی اس ایفل ٹاور بورنگ اینڈ ٹو مچ بورنگ بھابھی کے بھائی سے تمہارا چھٹکارا جو مل رہا ہے۔ وہ حسب عادت دونوں پاکٹ میں ہاتھ اڑس کر مکمل اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس کے چہرے پر جانچتی نظریں گاڑے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیوں فرق پڑنے لگا؟ ایمی، میری بلا سے تم کل جانے کا آج جاؤ۔ وہ بری طرح بوکھلا کر مضبوطی سے تردید کر گئی۔ گڈ، مجھے معلوم تھا میرے جانے سے سب سے زیادہ خوشی تم ہی ہوگی۔ وہ اپنی کیفیت سے خائف لڑکی کی بوکھلاہٹ سے ہنس اٹھاتا مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ مقابل کے جواب پر زور زور سے دھڑک رہے بے چین دل کی بے چینی دو چند ہوئی۔ وہاں چھائے اداسیوں کے بادل کچھ اور گھرے، صفائی میں کچھ کہنے کے لیے نازک لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ لیکن اپنی آپا کا سوچا ہے؟ وہ کتنا اداس ہو جائیں گی تمہارے بغیر؟ خود تم بھی تو ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔
کہیں ایسا نہ ہو ٹشن مار کر جاؤ اور اگلی فلائٹ سے روتے ہوئے لوٹو. سوچو پھر تمہاری دی گریٹ افنان ابراہیم والی امیج کا کیا حشر ہوگا. وہ زبردستی کہکا لگا کر ہنسی. مصنوعی کہکا لگانا بھی نہیں آتا. افنان نفی میں سر ہلا گیا، پھر گلا کھنکار کر مضبوطی سے بولا، وہ تو ہے، آپا میری لائف ہیں، میری آئیڈیل، ان کے بغیر تو میں کچھ نہیں. لیکن آپا نے کہا ہے وہ ایوری منتھ اینڈ مجھ سے ملنے آئیں گی، پھر کالز اینڈ ویڈیو کالز تو ہوتے رہیں گے. وہ طمانینت سے لہجے میں افسردگی سے موئے بولا، جانا ہی کیوں کہ جبر کرنا پڑے. یہ بھی کوئی خواب ہوا. مقابل پر اثر نہ ہوتا تھا کہ آرزو خام خواہ چڑ گئی. وہ جھڑک کر ہنکارا بھرتی موڑنے لگی تھی کہ اگلے قدم پر دل اچھل کر حلق میں آیا. تم بتاؤ مس کرو گی مجھے؟ بے ساختہ ہی افنان اس کی نازک کلائی تھام کر سوال داغ گیا. میں بھلا کیوں کرنے لگی تمہیں مس؟ وہ کلائی میں دھڑک اٹھے دل سے ہراساں ہو کر کلائی کھینچ گئی. آف کورس تم مجھے کیوں مس کرو گی بھلا؟ وہ خالی ہاتھ دیکھتا بے حد اداسی سے بڑبڑایا. دل کی حالت اس کی بھی عجیب ناگفتہ سی تھی. آئی ایم شور میں تمہیں مس تو نہیں کروں گی، لیکن تمہارے ساتھ لڑنے کی عادت سی ہو گئی ہے. پھر میں شاید بور ہو جاؤں گی، اور جب بندہ بور ہوتا ہے تو ایسے ویسے خیالات ذہن میں آ ہی جاتے ہیں. وہ بھی آرزو سی راحت ٹیڑھی خیر تھی. ناک منہ چڑھا کر خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگی. برے خیالات؟ اور تم ہو کیا؟ افنان نے آنکھیں سکیڑ کر اس چھاتی لڑکی کو دیکھا. میں گڈ بیٹر بیسٹ ہوں. وہ نادیدہ کالر چڑھا کر اترائی. غالباً شور ٹیسٹ لگانا تم بھول گئی. افنان نے ٹکڑا لگایا. ایفل ٹاور جانا ضروری ہے کیا؟ وہ جواباً کاٹ کھانے کو دوڑنے کی بجائے وہ مسترب سی دل کا آئینہ نگاہیں جھکا کر پوچھ کم پس پردہ اس کا ارادہ بدلنا چاہ رہی تھی. ہاں نا یار، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، اور واپس آ کر آپا کو ہر ذمہ داری سے آزاد کرنا چاہتا ہوں. آرزو، میری آپا نے لائف میں بہت سفر کیا ہے. ماما کے بعد انہوں نے مجھے اور ڈیڈی کو اپنے بچوں کی طرح ہر سرد گرم سے بچا کر رکھا ہے. ہماری ڈھال بنی رہی ہیں وہ ہمیشہ. میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. آئی نو آپا خوش نہیں ہے میرے جانے کے فیصلے سے، میری خوشی کے لیے مانی ہے. میں خود بھی خوش نہیں ہوں، بٹ آئی ہیو ٹو گو. مجھے جانا ہوگا. اگر میں یہیں رہا تو آپا کے لیے کبھی بڑا نہیں ہوں گا. وہ کبھی میرے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیں گی. مجھے اپنے لیے نہیں، اپنی آپا کے لیے جانا ہے. وہ کچن سے آ رہی سب کی خوش گپیوں کی متبسم آوازیں سنتا ہوا بے حد ملول سا لب کچلنے لگا. آرزو خاموشی سے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں اداسی کے ساتھ اپنی آپا کے لیے بے حد پیار تھا. وہ اپنے دل کی تڑپ کو بھلائے اس کی آنکھوں میں بھی ابھی سے در آئی اپنوں کی جدائی پر اداس ہوئی. نہ جانے کب اور کیسے ہی بھابھی کا بورنگ بھائی ایفل ٹاور اس کے لیے خاص بن گیا تھا. میں انتظار کروں گی تمہارا. بے ساختہ اس کے معصوم دل کی آواز لبوں تک آئی. افنان بری طرح چونکا. کیوں؟ وہ اب غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جہاں الگ ہی رنگ تھے جو بالکل انوکھے انچوئے انجانے تھے. اس کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے. ایسے ہی. وہ لب کچلتے رخ موڑ گئی. انتظار کیوں کرو گی؟ کبھی کبھی آ جانا آپا کے ساتھ. وہ اس کے کرے سے بدلتے دل کی دنیا پر ایک نگاہ شوق ڈال کر مسکرایا. نہیں، میں یہیں انتظار کروں گی، تم جلد لوٹ آنا. وہ اپنے بدلے احساسات سے انجان لڑکی انجانے میں ہی عہد باندھ رہی تھی. اگر مجھے دیر ہو گئی تو؟ وہ نہ جانے کیا سننے کا متمنی تھا. میں یاد دہانی کرا دوں گی. تم بس اتنا یاد رکھنا تمہیں لوٹنا ہے. وہاں تم مسافر ہو، تمہاری منزل وہ نہیں ہے. وہ رخ موڑے سے حدود بتا رہی تھی. پھر میری منزل کہاں ہے؟ وہ صاف لفظوں کا اظہار چاہ رہا تھا شاید. ایفل ٹاور. تنگ مت کرو ورنہ اٹھا کر ماروں گی. وہ بری طرح جھلا گئی. وہ مسکرا دیا. وعدہ یاد رکھنا، میرا انتظار کرنا. مجھے لوٹنا ہے، میں لوٹ آؤں گا اپنی منزل پر، اپنے محور پر. بس میرا انتظار کرنے کے ساتھ تھوڑی بہت پڑھائی بھی کر لینا. وہ اس کا رخ اپنے جادے موڑ کر شوخی سے بولا. نہیں تو ایسا کیوں نہیں کرتی تم بھی ساتھ چلو. یکا یک خیال کوندا تو وہ امید کے دیے آنکھوں میں روشن کیے چہکا. نہیں، میں انتظار ہی کروں گی. وہ بضد تھی. وہ اس کی رضا پر سر ہلاتا اپنے گلے میں پڑی چین کھولنے لگا. آرزو خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی. چین میں پینڈنٹ کی جگہ موجود نازک سی گولڈ رنگ کو نکال کر وہ آرزو کی ہتھیلی پر رکھ گیا. آرزو نے نافہمی نظریں اٹھائیں. مجھ سے جب لڑنے کا من کرے اس سے لڑ لینا. یہ میری مما کی رنگ ہے، جسے بہت چھوٹی سی عمر میں چین پسند نہ ہونے کے باوجود اس رنگ کی وجہ سے پہنتا آیا ہوں.
اسے نشانی سمجھنا اس وعدے کی۔ یہ وعدہ رہا عفنان ابراہیم کا، میں لوٹ آؤں گا۔ اس کے مضبوط عزائم پر معصومیت سے سر ہلاتی آرزو رنگ کو متاع حیات کی طرح مٹھی میں سمیٹ گئی۔ چاکلیٹ؟ رنگ جینز کی جیب میں محفوظ کر کے وہاں سے 2 چاکلیٹ برآمد کر کے عفنان کی طرف بڑھائی۔ تھینکس۔ عفنان ایک نرم مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر چاکلیٹ کا ریپر ہٹا کر انجوائے کرنے لگا۔ ابھی تو لڑک پن کی انگلی بھی نہیں چھوٹی تھی، ابھی تو شعور کے زینے بھی نظر نہیں آئے تھے، اور انجانے میں ہی دونوں نے دہلیز دل پر ہوئی دستک کو سن کر درد دل بھی کھول دیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں لڑتے لڑتے الفت کے سفر پر چل پڑے دونوں نے کھیل کھیل میں ہی عہد و پیمان بھی باندھ لیے تھے۔ اب آنے والا وقت جو فیصلہ کرے ان کے لیے۔ ایسے جیتا ہے آپ کو جانا، ہارنا جانا حرام ہو جیسے۔ کیسے لفظوں کے سب نظر کر دوں جن کو سمیٹا ہے چمن چمن کر کے۔ آپ تاروں کی بات کرتے ہیں، آسمان جھکا دیں ایک اشارے پر۔ آپ خوشبو کی خواہشیں کریے، ہم بہاریں بہا کے لائیں گے۔ ہر تقاضا و وفا نبھائیں گے، عہد الفت یوں ہم نبھائیں گے۔ شرط الفت پر لوٹ آئیں گے، آپ انتظار کی گھڑیاں گنیں۔ وقت کی رفتار کو ہرا کر ہم آپ کے در پر لوٹ آئیں گے۔ آپ سے وعدہ رہا ہمارا، جانے جانا ہم لوٹ آئیں گے۔ جینٹس نے اپنے ہاتھوں کا شاہکار تیار کر لیا تھا اور ایک اچھے میزبان کی طرح لیڈیز کے آفر کو نظر انداز کر کے اب خود ٹیبل سیٹ کر رہے تھے۔ ہم تینوں کی بیگموں کا مزاج ہی جدا جدا ہے۔ مصور صاحب کی مصورہ کچھ بولتی ہی نہیں، باورا بادل کی لیڈی باس اتنا سوچ کر بولتی ہیں، جواباً وہ بیچارہ کیا بولے سمجھ ہی نہیں آتا۔ وڑائچ صاحب کی جاسوس اس قدر بے تکان بولتی ہیں کہ بندے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی، اور یارو صاحب کی دلدارو اتفاقاً بولتی ہیں کہ یارو صاحب جواب دینے کے لیے بھی ہوش میں نہیں رہتے۔ ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے تابش کی زبان بھی پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ دلارو اچھی ہے۔ زولو رن اور آزاد نے تو طویل تجزیے پر نفی میں سر ہلانے پر اتفاق کیا، لیکن یارو صاحب نے گستاخی کی سزا فوراً کان پر چونچ مار کر لے لی تھی۔ آ جائیں ملکہ راحت ہاؤس۔ زولو رن اور آزاد بازو کی حصار میں خوشی سے نہال زلیخا بیگم کو لے کر آئے تو تابش کرسی کھینچ کر تعظیم میں سینے پر ہاتھ رکھتا جھکا۔ شریر! زلیخا بیگم اس کے بال بکھیرتی اپنے دائیں بائیں کھڑے دونوں یاروں کا شانہ تھپتھپاتی آسودہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے براجمان ہوئی۔ آ جائیں پاپا، آفس کی بات ہوتی رہے گی یار، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، 50s 25، اور بقول مما کے بچے تو پیرنٹس کے لیے ہمیشہ ہی بچے رہتے ہیں۔ راحت صاحب کے لیے کرسی کھینچتا ہوا وہ باز نہیں آیا تھا۔ اس بچے کے بچے آئیں گے تب بات کریں گے۔ وہ اپنا بدلہ لیتے اپنے پوتے پوتیوں کی آس پر چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ آ جائیں۔ آزاد نے قیوم کے لیے کرسی کھینچ کر اشارہ کیا تو قیوم کا بازو تھامے کھڑی عناینا تمانیت سے مسکرا دی۔ یاقوت، گڑیا۔ ایک ہی وقت میں دونوں یاروں نے دونوں جانب سے یاقوت کے لیے الگ الگ کرسی کھینچ کر کنفیوز بچی کو مزید کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ کشمکش میں کھڑی کبھی بھائی کو تو کبھی مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی۔ میدان جنگ نہیں ہے یہ، خواہ خواہ بچی کی جان ہلکان کر رکھی ہے۔ جاسوس ایک متاثر نظر دونوں پر ڈال کر درمیان میں رکھی کرسی کھینچ کر یاقوت کو خود بٹھاتی سارا مسئلہ ہی حل کر گئی تھی۔ تم اپنی جنگجو فطرت نہیں چھوڑ سکتی نا؟ جاسوس کو کرسی کھینچ کر بٹھانے کے بعد اس کے پہلو میں نشست سنبھال کر آزاد نے سرگوشی کی۔ جواباً عناینا آنکھیں گھما گئی۔ جاسوس نے تمہاری کشمکش آسان کر دی ہے، ورنہ آج بڑا خلاصہ ہوتا۔ زولو رین نے پیار بھری سرگوشی پر یاقوت کو ہولے سے مسکرا دی۔ بات تو سچ تھی لیکن بات تھی رسوائی کی۔ پلیز یور ہائنس۔ تابش شاہانہ انداز میں کرسی کھینچ کر سینے پر ہاتھ رکھتا جھکا۔ تابش، باز آ جائیں۔ عنایت جھینپ کر تیزی سے نشست سنبھال گئی۔ بچوں، آپ دونوں وہاں کیا کر رہے ہیں؟ زلیخا بیگم نے کیمرہ لیے داخل ہوئے آرزو عفنان کو آواز لگائی۔ مما، ہم یہ فیملی لنچ کیپچر کرنا چاہتے ہیں، چلیں جلدی سے پوزیشن لے لیں۔ بھابھی کے بھائی، کیمرہ سیٹ کر کے جلدی آؤ۔ آرزو پرجوش سے کہتی خود دوڑ کر تابش اور عنایہ کی کرسیوں کے قریب آتی تابش کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ کیمرہ سیٹ کر کے عفنان بھی تیزی سے عناینا کے شانوں پر ہاتھ جما کر کھڑا ہوا۔ ہمارے 3 کاؤنٹ کرتے ہی سب نے چیز کرنا ہے۔ آرزو عفنان ایک زبان ہوئے۔ معاً سٹینڈ پر براجمان یارو صاحب تیزی سے اڑ کر تابش کے کندھے پر سیٹ ہوئے دلدارو بھی آ کر آرزو کے کندھے پر بیٹھی۔ یارو! تابش نے ایک گردن گھما کر اسے گھورا۔ می کیا بولا؟ یارو کا بسور کر کہنا تھا کہ ہر چیز کھلکھلا اٹھی، اور کھٹ سے یہ مکمل منظر ہمیشہ کے لیے کیمرے کی آنکھ میں قید ہو کر امر ہو گیا۔
ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको नॉवल पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई और नॉवल सुनना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया।